چیپٹر نمبر 8 مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم۔ آرگنائزیشن آف اسکول ایکٹیویٹیز۔ مدرسہ میں ہونے والی سرگرمیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ انتظامیہ اس قسم کی تمام سرگرمیوں اور فعالیتوں کو منظم کرتی ہے۔ ان سرگرمیوں میں کچھ تو انتظامی نوعیت کی ہوتی ہیں، جبکہ دیگر سرگرمیوں کا تعلق طلباء کی ہمہ گیر اور ہمہ جہت نشوونما سے ہوتا ہے۔ جو سرگرمیاں طلباء کی فلاح و بہبود اور نشوونما کے لیے منظم کی جاتی ہیں، وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اولاً وہ سرگرمیاں، تجربات اور فعالیتیں جو براہ راست مجوزہ مقررہ نصاب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں عموماً کمرہ جماعت میں تدریس و تعلیم اور متعلقہ مضمون سے مربوط ہوتی ہیں، مثلاً کمرہ جماعت میں دیے جانے والے اسباق، گھر کا کام اور امتحان وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم کی سرگرمیاں براہ راست مجوزہ نصاب سے تعلق نہیں رکھتیں، تاہم وہ طالب علم کی شخصیت کی بھرپور اور ہمہ جہت نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مجوزہ نصاب کی غائیت طلباء کی ہمہ گیر نشوونما کرنا ہوتا ہے، تاہم نصاب سے متعلق فعالیتیں نصاب میں متعین حدود سے باہر نہیں نکلتی ہیں، جبکہ دوسری قسم کی سرگرمیاں نصاب میں مقرر کیے ہوئے مقاصد کو مدد فراہم کرتی ہیں، جو کہ نصاب کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ادا نہیں کی جاتی ہیں۔ وہ سرگرمیاں یا فعالیتیں جو نصاب کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انجام دی جائیں، نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ برعکس ان کے وہ سرگرمیاں جو نصاب کے مقاصد کو تو مدد فراہم کریں، لیکن ان کا ذکر نصاب کی دستاویزات میں موجود نہ ہو، اور جو طالب علم کی ہمہ گیر و ہمہ جہت نشوونما کا فریضہ بھی انجام دیں، ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ آپ اس باب سے قبل کئی دوسرے ابواب میں پڑھ چکے ہیں کہ تعلیم بچے کے کردار میں موزوں و مناسب تبدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ طالب علم کے کردار کے یہ پہلو بہت نمایاں ہیں، یعنی جسمانی نشوونما، ذہنی نشوونما، جذباتی نشوونما اور معاشرتی نشوونما۔ گو کہ نصاب طالب علم کے ان تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھ کر ترتیب دیا جاتا ہے، تاہم کچھ ذیلی پہلو اور کردار کے شعبے ایسے ہیں جن کو صرف نصابی سرگرمیوں کے ذریعے مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی اہتمام و انتظام کرتا ہے۔ سب سے فرسٹ والی ہیڈنگ ہے مدرسہ میں ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت، یعنی امپورٹنس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان اسکول۔ مدرسہ طلباء کے لیے دو قسم کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے، ایک تو نصابی سرگرمیاں ہیں، دوسری ہم نصابی سرگرمیاں ہیں۔ دوسری قسم کی سرگرمیاں بھی اس قدر اہم ہیں جس قدر نصابی سرگرمیاں۔ ہم نصابی سرگرمیاں اس خلا کو پر کرتی ہیں جو نصابی سرگرمیاں چھوڑ جاتی ہیں، مثلاً کمرہ جماعت میں پڑھنے لکھنے، حساب کتاب، سائنس، آرٹس اور دیگر مضامین میں مہارت تو پیدا ہو جائے گی یا اس مہارت کے پیدا ہو جانے کا امکان ہے، تاہم طالب علم یا بچہ کی شخصیت اور کردار کے کئی اہم پہلو بنیادی اور ذیلی نظر انداز پیج نمبر 54 کے بعد ہے پیج نمبر 55 ہو جائیں گے، مثلاً جسمانی حرکات و توانائی کا مناسب انداز میں استعمال۔ سیکنڈ پوائنٹ، صحت و حفاظت کے اصول کا اطلاق۔ تھرڈ پوائنٹ، پیشوں کے بارے میں معلومات۔ چوتھا پوائنٹ، فارغ اوقات کا موزوں اور پسندیدہ استعمال۔ پانچواں پوائنٹ، معاشرتی تعلقات، روابط اور روزمرہ کے فعل و اعمال کی ادائیگی۔ چھٹا پوائنٹ، شہریت کا احساس اور اخلاقی ترقی۔ ساتواں پوائنٹ، ذاتی دلچسپیوں کو پورا کرنا۔ درج بالا امور پر بعض اساتذہ شاید کمرہ جماعت میں بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن کمرہ جماعت کی تدریس میں وقت آڑے آتا ہے۔ وہ نصابی سرگرمیوں کی تکمیل اور کورس پورا کرنے پر اپنی زیادہ تر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے علیحدہ وقت اور باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان سرگرمیوں کو مدرسہ میں نصاب کے پروگرام کے ساتھ ساتھ اور علیحدہ منظم کرنا ضروری ہے۔ اوپر بیان کیے گئے 1 تا 7 پہلو اس بات کی جانب ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ طالب علم کی شخصیت کی بھرپور نشوونما اور ہمہ جہت ترقی کے لیے ہم نصابی سرگرمیاں بھی بہت اہم ہیں، مثلاً جسمانی ترقی اور نشوونما کے لیے کمرہ جماعت میں انتظام ممکن نہیں، ہمیں اس کے لیے میدانوں میں کھیلوں کا انتظام کرنا ہوگا، جمناسٹک یا ایتھلیٹکس وغیرہ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں طلباء بہتر معاشرتی تعلقات قائم کر سکیں، تو ہمیں ایسی سرگرمیاں منتخب کرنا ہوں گی جن میں طلباء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، تعاون کریں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں وغیرہ۔ وہ سرگرمیاں ٹیم ورک کی صورت میں منظم ہو سکتی ہیں، مثلاً اجتماعی کھیل، ہاکی، فٹ بال وغیرہ، تعلیمی و تفریحی سفر وغیرہ۔ ہم نصابی سرگرمیوں کا طلباء کی نشوونما میں کردار۔ اچھا جی، یعنی رول آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان دی ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹس۔
اب تک کی گفتگو میں ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نصابی سرگرمیاں طلباء کی ہمہ گیر، ہمہ جہت اور بھرپور نشو میں بہت اہم ہیں۔ مدرسہ ان کے منظم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہم نصابی سرگرمیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اب یہ آگے پوائنٹ میں ہیں، 5 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کھیل کود، جسمانی ورزشیں، ایتھلیٹکس یعنی ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، دوڑیں وغیرہ۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ادبی و تفریحی سرگرمیاں یعنی بزمیں ادب، تقریری مقابلے، تعلیمی سفر وغیرہ۔ تیسرا پوائنٹ ہے کلب اور سوسائٹیاں یعنی بوائے اسکاؤٹس، گرل گائیڈز، سائنس سوسائٹی، فوٹوگرافی کلب، ڈرامٹک کلب، اسکول بینڈ وغیرہ۔ چوتھا پوائنٹ ہے طلباء کے مشاغل یعنی ٹکٹیں جمع کرنا، مصوری یا باغبانی وغیرہ۔ پانچواں پوائنٹ ہے تحریری سرگرمیاں یعنی کلاس میگزین، اسکول میگزین، مضمون نویسی کا مقابلہ، شاعری کا مقابلہ، بلیٹن بورڈ کی ترتیب وغیرہ۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، ایسی بے شمار سرگرمیاں مدرسہ اپنے ماحول، حالات کار، اساتذہ کے تجربات اور مہارت مدرسہ میں۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 56، مدرسہ میں موجود سہولتوں اور دیگر امور کو دیکھ کر نظم کر سکتا ہے۔ یہ سرگرمیاں طلباء کے لیے بہت سے پہلوؤں کی نشو میں مددگار ہوتی ہیں۔ کھیل کود، جسمانی ورزشیں، ایتھلیٹکس وغیرہ کی سرگرمیاں طلباء کے جسمانی پہلو کی نشو پر اثر انداز ہونے کے علاوہ ان میں صبر و حوصلہ، نظم و ضبط اور تعاون وغیرہ کی افزائش کا اسباب بھی بنتی ہیں۔ طلباء ان سرگرمیوں میں شرکت کر کے اپنی شخصیت کے کئی پہلوؤں میں ترقی کر سکتے ہیں۔ ان میں ٹیم اسپرٹ اور اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ادبی و تفریحی سرگرمیاں طلباء کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ مجلس میں بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ ان میں سامعین کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور جرأت پیدا ہو، کسی تقریر کے لیے مواد اور معلومات جمع کر سکیں، ان معلومات کو موزوں انداز میں ترتیب دے سکیں، لوگوں تک اپنی بات اور خیالات پہنچانے کا سلیقہ سیکھ جائیں، دلائل کے ساتھ اپنی بات کا بھرپور انداز میں اظہار کر سکیں۔ تعلیمی اور تفریحی سفر کے ذریعے ان میں سفر کی مشکلات سہنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ وہ معاشرتی، جغرافیائی، تاریخی اور معاشی قسم کے معلومات جمع کر سکیں گے۔ سفر کے دوران جن لوگوں سے واسطہ اور رابطہ قائم ہو، ان سے بہتر تعلقات پیدا کر سکیں گے۔ کھوج لگانے اور تحقیق کرنے کا ملکہ ان میں پیدا ہو جائے گا۔ کلب اور سوسائٹیاں بھی طلباء میں بہت سے جذبات اور صلاحیتوں کی ترویج کا باعث ہوتی ہیں۔ بوائے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ بن کر بچے میں دوسروں کی خدمات کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، ان میں حکم ماننے اور لیڈر بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر سرگرمیاں بھی طلباء میں تعاون، اتفاق، اتحاد، ہمدردی جیسے جذبات ابھارنے کے علاوہ معاشرے میں بہتر طور پر جذب ہونے کے قابل بناتی ہیں۔ طلباء کی ذاتی دلچسپیاں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان دلچسپیوں کو پورا کرنے کے لیے طلباء اوپر درج کی گئی بہت سی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، تاہم کچھ دلچسپیاں ہر طالب علم کے لیے انفرادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہر طالب علم دوسرے طلباء کے مقابلے میں اپنی علیحدہ شناخت بھی چاہتا ہے، اس کی کوئی انفرادی دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ اس دلچسپی کے لیے طلباء کو مشاغل یعنی ہابیز اختیار کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ یہ مشاغل طالب علم کے لیے تسکین، خوشی اور خودداری وغیرہ کا باعث ہوتے ہیں۔ یوں طلباء میں ان سرگرمیوں میں شرکت کرنے کے بعد بہت سی خصوصیات اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ پوائنٹ نمبر 1، اپنی جسمانی توانائیوں کا بہتر استعمال سیکھ جاتے ہیں، ان کے اعضائے جسمانی میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور تمام اعضاء کی حرکات میں ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، صحت و صفائی اور ذاتی حفاظت کے اصول سے واقف ہو کر ان پر کاربند ہو جاتے ہیں، وہ نہ صرف اپنی بلکہ ماحول کی بہتری میں بھی تعاون کرنے لگتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، فارغ اوقات کو مناسب اور موزوں انداز میں استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں، پسندیدہ اور ناپسندیدہ میں تمیز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، بہتر معاشرتی تعلقات، روابط، ساتھیوں کے ساتھ تعاون اور اتفاق و اتحاد کرنے کی عادت پیدا کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، نظم و ضبط کے پابند ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، معلومات جمع کرنا اور انہیں ترتیب دے کر منظم کرنا سیکھ جاتے ہیں اور انہیں استدلال کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی استعداد حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 57۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں اور فوری طور پر جذباتی رد عمل سے پرہیز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ طلباء میں بے شمار ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے باعث وہ خوشگوار اور پرمسرت زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، معاشرے میں وہ بہتر مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے
ماحول اور ہم نصابی سرگرمی یعنی انوائرمنٹ اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ طلباء تمام تر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں ایک مخصوص ماحول میں انجام دیتے ہیں۔ نصابی سرگرمیوں کے لیے تو ساری اغراض طے ہوتی ہیں، وہ کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو، ان سرگرمیوں کو کسی نہ کسی طرح پورا کرنا ہوتا ہے۔ ان نصابی سرگرمیوں کے لیے سہولتیں پہلے سے موجود یا متعین کر دی جاتی ہیں، لیکن ہم نصابی سرگرمیوں کی خاطر مدرسہ کی انتظامیہ کو بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ ماحول ان ہم نصابی سرگرمیوں پر بے حد اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحول کیا ہے؟ وہ ارد گرد کے حالات جو کسی واقعے یا سرگرمی کے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں۔ یہ حالات جغرافیائی، معاشرتی، معاشی، انسانی، ثقافتی اور سہولیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ مدرسہ میں کسی کام کو انجام دینے کے لیے ماحول دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی مدرسہ کا اندرونی ماحول اور مدرسہ کا بیرونی ماحول۔ مدرسہ کے اندرونی ماحول میں مدرسہ کی عمارت، مدرسہ میں موجود سہولتیں، مدرسہ میں موجود انسانی وسائل مثلاً اساتذہ، مدرسہ میں موجود ساز و سامان اور طلباء کی نشوونمائی سطح شامل ہیں۔ مدرسہ کے بیرونی ماحول میں سماجی و ثقافتی اقدار و روایات، طلباء کے والدین کا رویہ بسلسلہ تعلیم و تربیت، معاشرے اور قریبی ماحول میں موجود سہولتیں، ماحول میں موجود انسانی وسائل اور مہارتیں وغیرہ شامل ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے انتظام اور ان کے انجام دہی پر دونوں قسم کے ماحول اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً عمارت ہی کو لیجیے، اگر اسکول کی عمارت میں کوئی ہال موجود نہیں ہے تو وہاں ڈرامہ سٹیج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم ڈرامہ کا انتظام کرنا بھی چاہیں تو اس کو انجام دینے میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہوں گی جو ہال کے موجود ہونے کی صورت میں ہمیں فراہم ہو سکتی ہیں۔